تربیت گاہ۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، مشکات المصابیح، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، یعنی جو آدمی اپنے گھر کے لوگوں سے معاملہ کرنے میں بہتر ہوگا وہی باہر والوں سے معاملہ کرنے میں بھی بہتر ثابت ہوگا۔ گھر ہر آدمی کی فطری تربیت گاہ ہے، یعنی گھر میں انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہی باہر جا کر پریکٹس کرتا ہے۔ گھر کے اندر محدود سطح پر وہ سارے معاملات پیش آتے ہیں جو باہر سماج کے اندر زیادہ وسیع طور پر پیش آتے ہیں۔ یعنی اگر گھر ایک چھوٹی چیز ہے تو باہر کی سوسائٹی ایک بڑا گھر ہے۔ اس لیے جو آدمی محدود دائرہ میں بہتر انسانیت کا ثبوت دے گا وہ باہر کے وسیع تر دائرہ میں بھی بہتر انسانیت والا بن کر رہ سکے گا۔ ایک صاحب گورنمنٹ سروس میں تھے، ان کا نظریہ تھا کہ بیوی کو دبا کے رکھنا چاہیے۔ گھر کے اندر وہ روزانہ اپنے اسی نظریے پر عمل کرتے، وہ ہمیشہ گھر کی خاتون کے ساتھ سخت انداز میں بولتے، وہ ان کے ساتھ شدت والا سلوک کرتے تاکہ وہ ان کے مقابلے میں دب کر رہیں۔ گھر کی تربیت گاہ میں جو ان کا مزاج بنا اسی کو لے کر وہ دفتر میں پہنچے۔ یہاں ان کی افسر یعنی باس اتفاق سے ایک خاتون تھی۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہاں بھی ان کا وہی گھر والا مزاج قائم رہا۔ وہ اپنی افسر خاتون کے ساتھ بھی اسی قسم کا مردانہ معاملہ کرنے لگے جس کے عادی وہ اپنے گھر کی خاتون کے ساتھ ہو چکے تھے۔ لیڈی افسر ابتداً ان کے ساتھ ٹھیک تھی، مگر ان کے غیر معتدل انداز نے لیڈی افسر کو بھی ان سے برہم کر دیا۔ اس نے بگڑ کر ان کا ریکارڈ خراب کر دیا، ان کا پروموشن رک گیا، وہ طرح طرح کی دفتری مشکلات میں پھنس گئے۔ صحیح اصول وہ ہے جو گھر کے اندر اور گھر کے باہر دونوں جگہ یکساں طور پر مفید ہو۔ یہ اصول شرافت کا اصول ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر شرافت کے ساتھ رہے، وہ بڑوں کو عزت دے اور چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرے۔ یہ اصول گھر کے اندر بھی کامیاب ہے اور گھر کے باہر بھی۔ یہ آدمی کی اپنی ضرورت ہے کہ وہ گھر کے اندر اعتدال کے ساتھ رہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو باہر کی دنیا میں بھی لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک غیر معتدل ہو جائے گا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر والے تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں لیکن باہر والے تو برداشت نہیں کرتے، اور اس طرح پھر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی کل اللہ نے چاہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔